جب دنیا ابھی نئی نئی تھی، جب آسمان تازہ تھا اور زمین ابھی میلی نہیں ہوئی تھی، جب درخت صدیوں میں سانس لیتے تھے اور پرندوں کی آواز میں جگ بولتے تھے، کتنا حیران ہوتا تھا وہ ارد گرد کو دیکھ کر کہ ہر چیز کتنی نئی تھی اور کتنی قدیم نظر آتی تھی۔ نیل کنٹھ، کھٹ بڑھیا، مور، فاختہ، گلہری، طوطے جیسے سب اس کے سنگ پیدا ہوئے تھے، جیسے سب جگہوں کے بید سنگ لیے پھرتے ہیں۔ مور کی جھنکار لگتا کہ روپ نگر کے جنگل سے نہیں، برندابن سے آ رہی ہے۔ کھٹ بڑھیا اڑتے اڑتے اونچے نیم پہ اترتی تو دکھائی دیتا کہ وہ ملکہ سبا کے محل میں خط چھوڑ کے آ رہی ہے اور حضرت سلیمان کے قلعے کی طرف جا رہی ہے۔ اور جب گلہری منڈیر پہ دوڑتے دوڑتے اچانک دم پہ کھڑی ہو کے چک چک کرتی تو وہ اسے تکنے لگتا اور حیرت سے سوچتا کہ اس کی پیٹھ پہ پڑی یہ کالی دھاریاں رام چندر جی کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ اور ہاتھی تو حیرت کا ایک جہان تھا۔ اپنی ڈوری میں کھڑے ہو کر جب وہ اسے دور سے آتا دیکھتا تو بالکل ایسا لگتا کہ پہاڑ چلا آ رہا ہے۔ یہ لمبی سونڈ، بڑے بڑے کان، پنکھوں کی طرح ہلتے ہوئے، تلوار کی طرح خم کھائے ہوئے، دو سفید سفید دانت دو طرف نکلے ہوئے، اسے دیکھ کے وہ حیران اندر آتا اور سیدھا بی اماں کے پاس پہنچتا۔ بی اماں، ہاتھی پہلے اڑا کرتے تھے؟ ارے تیرا دماغ تو نہیں چل گیا ہے؟ بھگت جی کہہ رہے تھے۔ ارے بس، اس بھگت کی عقل پہ تو پتھر پڑ گئے ہیں۔ لو بھلا لئیم شہیم جانور وہ ہوا میں کیسے اڑے گا؟ بی اماں، ہاتھی پیدا کیسے ہوا تھا؟ کیسے پیدا ہوتا؟ میاں نے جنا پیدا ہو گیا۔ نہیں بی اماں، ہاتھی انڈے سے نکلا ہے۔ ارے تیری عقل چڑھنے تو نہیں گئی ہے؟ بھگت جی کہہ رہے تھے۔ بخت مارے بھگت کی تو مت ماری گئی ہے۔ اتنا بڑا جانور، ہاتھی کا ہاتھی، وہ انڈے میں سے نکلے گا؟ نکلنا تو بات کی بات ہے، اس میں سمائے گا کیسے؟ مگر اسے بھگت جی کے علم پہ بہت اعتبار تھا۔ گلے میں جنیو، ماتھے پہ تلک، چوٹی کو چھوڑ کر سارا سر گھٹا ہوا، نون تیل کی دکان پہ بیٹھے نون تیل بھی بیچتے جاتے اور رامائن اور مہابھارت میں لکھی ہوئی حکمتیں بھی سناتے جاتے۔ لڑکے والے شور مچا رہے ہیں، بھگت جی 1.5 پیسے کی سامبر، بھگت جی دیلے کا گڑ۔ بالکو رول مت مچاؤ، دھیرج سے کام لو، کہتے کہتے سانبھر تولتے، گڑ دیتے اور پھر وہیں سے جہاں سے چھوڑا تھا سرا پکڑ لیتے۔ بالکو، برما جی نے یہ دیکھا تو شیش سے کہا کہ دیکھ شیش، دھرتی اس سمے ادھک ڈاما ڈول ہے، تو وا کی سہایتا کر۔ شیش بولا مہاراج، وا کو اٹھا کے منہ کے پھن پہ رکھ دو، پھر وہ ٹک جاوے گی۔ برما جی بولے کہ شیش تو دھرتی کے بھیتر چلا جا۔ شیش نے دھرتی میں ایک چھید دیکھا، وہاں میں سٹک گیا، دھرتی تلے پہنچ کے پھن پھیلایا اور دھرتی کو پھن پہ ٹکا لیا۔ کچھوے نے یہ دیکھا تو وا کو چنتا ہوئی کہ شیش کی پونچھ تلے تو پانی ہی پانی ہے۔ وا نے شیش کی پونچھ تلے جا کے سہارا دیا، سو بالکو دھرتی شیش جی کے پھن پہ ٹکی ہوئی ہے۔ شیش جی کچھوے کی پیٹھ پہ ٹکے ہوئے ہیں۔ جب کچھوا ہلے ہے تو شیش جی ہلتے ہیں، جب شیش جی ہلتے ہیں تو دھرتی ہلے ہے اور بھونچال آوے ہے۔ مگر ابا جان زلزلے کی وجہ کچھ اور ہی بتا دیتے۔ حکیم بندے علی اور مسیب حسین روز اس بڑے کمرے میں آ کر بیٹھتے جس کے بیچوں بیچ جھالر والا پنکھا لٹک رہا تھا اور اونچی چھت کے برابر چاروں طرف کنگنی بنی تھی جہاں کسی جنگلی کبوتر کے جوڑے نے، کسی فاختہ نے، کسی گرسل نے اپنا اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ دونوں ابا جان سے کتنے مشکل مشکل سوال کرتے تھے اور ابا جان بلا تعامل قرآن کی آیتیں پڑھ کر اور حدیثیں سنا کر سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ مولانا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو کیسے پیدا کیا؟ تھوڑا تعامل پھر جواب۔ سوال کیا جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ قربان ہوں ہمارے ماں باپ حضور پر سے، زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے سے ترکیب دیا؟ فرمایا سمندر کے پھینے سے۔ پوچھا سمندر کا پھینا کس چیز سے بنایا؟ فرمایا موج سے۔ پوچھا موج کس چیز سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ پوچھا پانی کہاں سے نکلا؟ فرمایا دانہ مروارید سے۔ پوچھا دانہ مروارید کہاں سے نکلا؟ فرمایا تاریکی سے۔ تب کہا جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ صدق تو یا رسول اللہ۔
مولانا زمین کس چیز پر قائم ہے؟ پھر دم بھر کے لیے تأمل، پھر اسی خوش اسلوبی سے جواب۔ سوال کیا سوال کرنے والے نے کہ قربان ہو یا حضرت میرے ماں باپ آپ پر سے، زمین کو قرار کس سے ہے؟ فرمایا کوہ قاف سے۔ پوچھا کوہ قاف کے گرد گرد کیا ہے؟ فرمایا 7 زمینیں۔ پوچھا 7 زمینوں کے گرد کیا ہے؟ فرمایا اژدہا۔ پوچھا اژدہا کے گرد کیا ہے؟ فرمایا اژدہا۔ پوچھا زمین کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا گائے جس کے 4000 سینگ ہیں اور ایک سینگ سے دوسرے سینگ تک کا فاصلہ 500 برس کے سفر کا ہے۔ یہ 7 طبق زمین کے اس کے 2 سینگوں پر ٹکے ہوئے ہیں، اور مچھر ایک اس گائے کے نتنوں کے روبرو بیٹھا ہے کہ خوف سے اس سے وہ جنبش نہیں کر سکتی، بس سینگ بدلتی ہے کہ اس سے زلزلہ آتا ہے۔ پوچھا کھڑی ہے وہ کس چیز پر؟ فرمایا مچھلی کی پشت پر۔ تب قائل ہوا سوال کرنے والا اور بولا صدق تو یا رسول اللہ۔ ابا جان چپ ہوئے، پھر بولے حکیم صاحب، اس دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ایک مچھر گائے کے نتنوں کے روبرو بیٹھا ہے۔ مچھر ہٹ جائے تو پھر دنیا کہاں ہوگی؟ تو ہم ایک مچھر کے رحم و کرم پر ہیں، مگر نہیں جانتے اور غرور کرتے ہیں۔ روز یہی باتیں، روز یہی کہانیاں، جیسے بھگت جی اور ابا جان مل کر اس کے لیے کائنات کی تفسیر کر رہے تھے۔ یہ باتیں سن کر اس کے تصور میں دنیا کی ایک تصویر بن گئی تھی۔ دنیا تو خیر پیدا ہو گئی، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ روئیں بہت بی بی حوا، پیدا ہوئی ان کے آنسوؤں سے مہندی اور سرما، مگر پیٹ سے پیدا ہوئے حابیل اور قابیل 2 بیٹے، اور اقلیمہ ایک بیٹی، چندے آفتاب چندے مہتاب۔ بیاہ دیا باپ نے بیٹی کو چھوٹے بیٹے حابیل سے، تس پر غصہ کھایا بڑے بیٹے قابیل نے، اور پتھر اٹھا کے مارا حابیل کو کہ مر گیا وہ اس سے۔ تب اٹھائی قابیل نے حابیل کی لاش اپنے کاندھے پر، اور چکر کاٹا پورا زمین کا، اور گرا جس مقام پر خون حابیل کا، ہو گئی اس جگہ پر زمین شور۔ تب سوچ میں پڑ گیا قابیل کہ کروں کیا بھائی کی لاش کا، کہ دکھنے لگے تھے لاش کے بوجھ تھے اس کے کندھے۔ دیکھا اس گھڑی اس نے 2 کووں کو کہ لڑ رہے تھے آپس میں، اور مار ڈالا ایک نے دوسرے کو۔ کھودی مارنے والے نے اپنی منقار سے زمین، اور گاڑ کر اس میں مقتول کو جا بیٹھا درخت پر۔ تب افسوس کیا قابیل نے کہ اے خرابی میری، نہ ہو سکا مجھ سے اتنا کہ ہوں برابر کوے کے، اور کروں دفن اپنے برادر کو۔ تب دفن کیا بھائی نے بھائی کو کوے کی مثال پر۔ سو وہ تھی پہلی قبر کہ بنی روئے زمین پر، اور تھا وہ پہلا خون آدمی کا کہ ہوا آدمی کے ہاتھوں، اور تھا وہ پہلا بھائی کہ مارا گیا بھائی کے ہاتھوں۔ اس نے پیلے ورقوں والی وہ کتاب بند کر کے ابا جان کی کتابوں کی الماری میں اسی جگہ رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ پھر بی اماں کے پاس پہنچا۔ بی اماں، حابیل قابیل کا بھائی تھا؟ ہاں بیٹے، حابیل قابیل کا بھائی تھا۔ پھر حابیل کو قابیل نے قتل کیوں کیا؟ ڈوبا خون جو سفید ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سنا اور حیران ہوا، مگر اب اس کی حیرت میں ہلکا ہلکا ڈر بھی شامل تھا۔ حیرت کے تجربوں میں خوف کی پہلی لہر۔ وہ اٹھ کے بڑے کمرے میں گیا جہاں حتب دستور حکیم بندے علی اور مسیب حسین بیٹھے ابا جان سے سوال کر رہے تھے اور جواب سن رہے تھے، مگر اس وقت ابا جان دنیا کے آغاز سے زخم بھر کر دنیا کے انجام پر پہنچ چکے تھے۔ مولانا قیامت کب آئے گی؟ جب مچھر مر جائے گا اور گائے بے خوف ہو جائے گی۔ مچھر کب مرے گا اور گائے کب بے خوف ہوگی؟ جب سورج مغرب سے نکلے گا۔ سورج مغرب سے کب نکلے گا؟ جب مرغی بانگ دے گی اور مرغا گونگا ہو جائے گا۔ مرغی کب بانگ دے گی اور مرغا کب گونگا ہوگا؟ جب کلام کرنے والے چپ ہو جائیں گے اور جوتے کے تسمے باتیں کریں گے۔ کلام کرنے والے کب چپ ہو جائیں گے اور جوتے کے تسمے کب باتیں کریں گے؟ جب حاکم ظالم ہو جائیں گے اور رعایا خاک چاٹے گی۔ ایک جب کے بعد دوسرا جب، دوسرے جب کے بعد تیسرا جب، جبوں کا عجب چکر تھا، جب جو گزر گئے، جب جو آنے والے تھے، کب کب کے جب بھگت جی کو یاد تھے، کب کب کے جب ابا جان کے تصور میں منور تھے۔ ایسے لگتا کہ دنیا جبوں کا بے انت سلسلہ ہے، جب اور جب اور جب، مگر اب تصور کی ڈوری اچانک سے ٹوٹ گئی۔ باہر بلند ہوتے نعروں کا شور اچانک اندر آیا اور اس کی یادوں کی لڑی کو تتر بتر کر گیا۔ اس نے اٹھ کر دریچے سے جھانکا اور سامنے والے میدان پر کہ کچھ دنوں سے جلسہ گاہ بنا ہوا تھا ایک نظر ڈالی،
اور ان گنت سروں کو گڈمڈ دیکھا۔ جلسہ گرم تھا اور اچانک نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے۔ دریچہ بند کر کے پھر کرسی پر آ بیٹھا اور کتاب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنا اور جہاں تہاں سے پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ آخر صبح کے لیے لیکچر بھی تو تیار کرنا تھا، مگر کھڑکی بند ہو جانے کے باوجود نعروں کا شور سنائی دے رہا تھا۔ گھڑی دیکھی، 11 بج رہے ہیں۔ جلسہ اب شروع ہوا ہے تو پتہ نہیں ختم کب ہوگا، کہیں پھر وہی کل کا چکر شروع نہ ہو جائے اور رات کی نیند حرام ہو جائے۔ آج کل تو جلسوں میں یہی ہوتا ہے، گالی سے شروع ہوتے ہیں اور گولی پر ختم ہوتے ہیں۔ مگر کمال ہے، وہ اپنے آپ پر حیران ہونے لگا۔ باہر جتنا ہنگامہ بڑھتا جاتا ہے، میں اندر سمٹتا جاتا ہوں۔ کب کب کی یادیں آ رہی ہیں، اگلے پچھلے قصے، بھولی بسری باتیں، یادیں ایک کے ساتھ دوسری، دوسری کے ساتھ تیسری الجھی ہوئی، جیسے آدمی جنگل میں چل رہا ہو۔ میری یادیں میرا جنگل ہے۔ آخر یہ جنگل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نہیں، میں کہاں سے شروع ہوتا ہوں؟ اور وہ پھر جنگل میں تھا، جیسے جنگل کی انتہا تک پہنچنا چاہتا ہو، جیسے اپنا شروع تلاش کر رہا ہو۔ اندھیرے میں چلتے چلتے کوئی منور نقطہ آتا تو ٹھٹکتا، مگر پھر آگے بڑھ جاتا کہ وہ تو اس ساتھ تک پہنچنا چاہتا تھا جب اس کے شعور نے آنکھ کھولی تھی، مگر وہ ساتھ اس کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ جب کسی یاد پہ انگلی رکھی تو اس کے عقب میں یادوں کے دل بادل منڈلاتے نظر آئے۔ پھر وہ یوں چلا کہ اس کی یاد کے حساب سے روپ نگر میں سب سے پہلے کون سا واقعہ ہوا تھا، مگر اس بستی کا ہر عمل صدیوں میں پھیلا نظر آیا۔ روز شب کا قافلہ وہاں کتنا آہستہ آہستہ گزرتا تھا، جیسے گزر نہیں رہا، رکا کھڑا ہے۔ جو شے جہاں آ کر ٹھہر گئی سو ٹھہر گئی۔ جب بجلی کے کھمبے پہلی پہل آئے تھے اور سڑکوں پر جہاں تہاں ڈالے گئے تھے تو یہ کتنا انقلابی واقعہ نظر آتا تھا۔ پورے روپ نگر میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ لوگ چلتے چلتے ٹھٹکتے، سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے لمبے آہنی کھمبوں کو حیرت سے دیکھتے۔ تو روپ نگر میں بجلی آ رہی ہے، ہمبے! میرے سرکس ہوں؟ ہاں، تیرے سرکس ہوں۔ دن گزرتے گئے، تجسس کم ہوتا گیا، کھمبوں پر گرد کی تہیں جمتی چلی گئیں۔ رفتہ رفتہ ان پر اتنی ہی گرد جم گئی جتنی ان کنکروں کی ڈھیریوں پر جو کسی بھلے وقت میں سڑکوں کی مرمت کے لیے یہاں ڈالی گئی تھیں، مگر پھر ڈالنے والوں نے انہیں فراموش کر دیا اور وہ روپ نگر کی گرد میں اٹے لینڈسکیپ کا حصہ بن گئی۔ اب یہ کھمبے بھی اس گرد میں اٹے لینڈسکیپ کا حصہ تھے۔ لگتا کہ سدا سے یہاں پڑے ہیں، سدا یہاں پڑے رہیں گے۔ بجلی کی بات آئی گئی ہو چکی تھی۔ روز شام پڑے لالٹین جلانے والا کاندھے پہ سیڑھی رکھے ہاتھ میں تیل کا کپا لیے نمودار ہوتا اور جا بجا لکڑی کے ستونوں پر نصب اور دیواروں کی بلندی پر ٹھکی ہوئی لالٹینوں کو روشن کرتا چلا جاتا۔ ہیری وسنتی سنجا ہو گئی، دیا بال دے۔ وسنتی سانولی رنگت، بھولی صورت، ماتھے پہ بندیا، ملی دلی ساڑی، ننگے پیروں تھپ تھپ کرتی ڈوڑی پہ آتی، تاک میں رکھے دیے میں تیل بتی ڈال کے جلاتی اور الٹے پیروں اندر چلی جاتی، بغیر اس کی طرف دیکھے ہوئے کہ وہ اپنی ڈوڑی پہ کھڑا اسے تکتا رہتا۔ چھوٹی بدریا میں بھگت جی میلے چیکٹ ڈیوٹ پہ رکھے دیے میں ایک پلی کڑوا تیل ڈال کے اسے جلاتے اور سمجھ لیتے کہ ان کی دکان منور ہو گئی۔ انہی کی دکان کے آگے نالی کے آگے مٹرو مشال جلا کر خوانچے کے برابر گاڑ دیتا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آواز لگاتا، سونٹ کے بتاشے۔ مگر سب سے تیز روشنی لالا ہردیال صراف کی دکان پر ہوتی، جہاں چھت میں لٹکے ہوئے لیمپ کی روشنی دکان سے نکل کر سڑک پر تھوڑا اجالا کر دیتی۔ روشنی کی پونجی اس نگر میں بس اتنی ہی تھی، اور یہ بھی کتنی دیر۔ دکانیں ایک ایک کر کے بند ہوتی چلی جاتی، ڈوڑیوں کے طاقوں میں جھلملاتے دیے منتے چلے جاتے اور آخر کو بجھ جاتے۔ بس پھر کسی کسی نکڑ پہ لکڑی کے ستون پر نصب لالٹین ٹمٹماتی رہ جاتی، باقی اندھیرا ہی اندھیرا۔ یوں اس اندھیرے میں دیکھنے والی آنکھوں کو بہت کچھ نظر آتا۔ بھی اماں، یہ پچھلی جمعرات کی بات ہے، دونوں وقت مل رہے تھے، چوپال کے پاس سے گزری تو ایسا لگا جیسے کوئی عورت رو رہی ہے۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ چوپال کے پھاٹک کے پاس ایک کالی بلی بیٹھی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اسے دھتکار دیا۔
آگے جو گئی تو میں کیا دیکھوں ہوں کہ نیم والی بور کی دیوار پہ وہی بلی۔ میں نے پھر اسے دھتکارا، وہ دیوار سے اندر کود گئی۔ آگے چل کے اونچی کنویں والی گلی سے نکلی تو بھی اماں یقین کریو پھر وہی بلی لالا ہردیال کے چبوترے پہ بیٹھی ایسے رو رہی تھی جیسے عورت رو رہی ہو۔ میرا جی سر سے رہ گیا۔ اللہ بس اپنا رحم کرے، بی اماں نے تشویش سے کہا اور چپ ہو گئی۔ مگر رحم کہاں، اس کے دوسرے تیسرے دن شریفن نے آ کر دوسری خبر سنائی، اے بی اماں محلے میں چوہے بہت مر رہے ہیں۔ اچھا؟ ہاں، میں گھوڑے کی طرف سے گزری تو دیکھا کہ ڈھیروں مرے پڑے ہیں۔ پہلے چوہے مرے، پھر آدمی مرنے لگے۔ باہر سے آتی ہوئی آواز، رام رام، ستیہ ہے۔ ارے شریفن دیکھ تو صحیح کون مر گیا۔ بی اماں پیارے لال کا پوت جگدیش مر گیا ہے۔ ہائے ہائے، وہ تو کڑیل جوان تھا، کیسے مر گیا؟ بی اماں اس کی گلٹی نکلی تھی، گھنٹوں میں چٹپٹ ہو گیا۔ گلٹی؟ ارے کمبخت کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بی اماں سچ کہہ رہی ہوں، طاعون۔ بس اپنی زبان بند کر، بھرے گھر میں اس ستیہ بیماری کا نام نہیں لیا کرتے۔ گلٹی جگدیش کے نکلی، پھر پنڈت ہردیال کے نکلی، پھر مشرا جی کے نکلی، پھر لوگوں کے نکلتی ہی چلی گئی۔ جنازہ ایک گھر سے نکلا، پھر دوسرے گھر سے نکلا، پھر گھر گھر سے نکلا۔ بی اماں نے اور شریفن نے مل کر 10 تک گنتی گنی، پھر وہ گڑبڑائیں، ایک دن میں کتنے گھروں سے جنازے نکل گئے۔ شام ہوتے ہوتے گلی کوچے سنسان ہو گئے، نہ قدموں کی آہٹ، نہ ہنس سے بولتے لوگوں کی آوازیں۔ اور تو اور آج چرنجی کے ہارمونیم کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جو جاڑے گرمی برسات روز رات کو بیٹھک میں ہارمونیم کو لے کے بیٹھ جاتا اور تان لگاتا، لیلا لیلا پکاروں میں بن میں، لیلا موری بسی مورے من میں۔ جب صبح ہوئی تو بستی کا رنگ ہی اور تھا۔ کوئی کوئی دکان کھلی تھی، باقی سب بند۔ کچھ گھروں میں تالے پڑ گئے تھے، کچھ میں پڑ رہے تھے۔ کسی گھر کے سامنے بیلی کھڑی تھی، کسی گھڑی کے سامنے اکا۔ لوگ جا رہے تھے، نگر خالی ہو رہا تھا۔ نگر دونوں طرح خالی ہوا، کچھ نگر سے نکل گئے، کچھ دنیا سے گزر گئے۔ بی اماں ہندو زیادہ مر رہے ہیں۔ بی بی حیضے میں مسلمان مرتے ہیں، طاعون میں ہندو مرتے ہیں۔ مگر پھر طاعون نے ہندو مسلمان میں امتیاز ختم کر دیا۔ کلمے کی آوازوں کے جلوں میں نکلتے ہوئے جنازے بھی زور پکڑ گئے۔ بہو ذاکر کو روک کے رکھو، یہ بار بار باہر جاتا ہے۔ بی اماں یہ لڑکا میری نہیں سنتا۔ اچھا اب نکل کے دیکھے، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مگر کسی دھمکی نے اس پر اثر نہیں کیا۔ رام نام ست کی آواز آئی اور وہ زن سے باہر ڈوڑی پر۔ جنازہ جب گزر جاتا تو سوگوار عورتیں ایندھن سنبھالے بین کرتی ہوئی گزرتیں۔ ان کے گزر جانے کے بعد سڑک کتنی ویران نظر آتی تھی۔ شریفن دوڑی ہوئی آتی اور اسے پکڑ کر اندر لے جاتی۔ ٹک ٹک کرتی ایک بیلی آئی اور ڈیوڑی کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے شریفن دیکھ تو صحیح، ان قیامت کے دنوں میں کون مہمان آیا ہے۔ شریفن گئی اور آئی، بی اماں دانپور سے ماموں ابا نے بیلی بھیجی ہے، کہلوایا ہے کہ سب کو لے کے نکل آؤ۔ بی اماں سیدھی بڑے کمرے میں گئیں جہاں ابا جان سب سے الگ دن بھر مسلح پہ بیٹھے رہتے۔ بیٹے ناصر علی، تمہارے ماموں ابا نے بیلی بھیجی ہے۔ ابا جان نے تعمر کیا، پھر بولے، بی اماں حضور رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ جو موت سے بھاگتے ہیں وہ موت ہی کی طرف بھاگتے ہیں۔ بیلی خالی آئی تھی، خالی واپس گئی، اور ابا جان نے چینی کی پیالی میں زعفران گھولا، قلم پاک کر کے اس میں ڈبویا اور ایک دبیر کاغذ پر جلی حرفوں میں لکھا، لی خمسۃ اطفا بہا حر الوبا الحاتمہ المحمد والفاطمہ والحسنہ والحسینہ یا علی یا علی یا علی۔ پھر یہ کاغذ ڈوڑی پہ جا کر پھاٹک پہ چپکایا اور واپس مسلح پہ آ بیٹھے۔ ڈاکٹر جوشی کا شفا خانے سے نکلنا اور کسی کے گھر پہ پہنچنا پہلے ایک واقعہ ہوا کرتا تھا، مگر اب تو ڈاکٹر صاحب وقت بے وقت گلے میں آلہ ڈالے نمودار ہوتے، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں۔ ڈاکٹر صاحب روپ نگر کے مسیحا تھے۔ کہنے والے کہتے تھے کہ ان کے مقابلے کا ڈاکٹر دلی کے بڑے ہسپتال میں بھی نہیں ہے، لیکن اب مسیحا کا زور گھٹ رہا تھا، موت کا زور بڑھ رہا تھا۔ خود ڈاکٹر صاحب کی بیوی کے گلٹی نکلی اور ڈاکٹر صاحب کے دیکھتے دیکھتے پران چھوڑ گئی۔ ڈاکٹر کی بھی بیر مر گئی، ہمبے۔
بھگت جی کی دکان پہ بیٹھے لوگ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکے۔ چرونجی مل وید کی ودیا اور حکیم بندے علی کی حکمت سے پہلے ہی حلے میں اعتبار اٹھ گیا تھا، اب ڈاکٹر جوشی کی مسیحائی بھی اپنا اعتبار کھو بیٹھی۔ موت اب ایک اٹل حقیقت تھی، مرنے والے خاموشی سے مر رہے تھے، جنازہ اٹھانے والے تھکے تھکے نظر آتے۔ وہ خود کتنا تھک گیا تھا، جنازہ گزر جاتا اور وہ اسی طرح کھڑا رہتا اور خالی سڑک کو تکتا رہتا۔ اس کے گھر کے سامنے کی سڑک اب کتنی ویران نظر آتی تھی، دکانوں اور مکانوں میں بالعموم تالے پڑے تھے، وسنتی کے گھر کے دروازے میں بھی تالا پڑ چکا تھا، کسی کسی دکان کا پٹ کسی وقت تھوڑا کھلا نظر آتا پھر جلدی ہی بند ہو جاتا۔ وہ مقفل دروازوں، بند کواڑوں اور سونی سڑک کو دیکھ دیکھ کے تھک جاتا اور شریفن کے تقاضے سے پہلے ہی واپس اندر چلا جاتا جہاں ایک خاموشی سی چھائی رہتی۔ ابا جان سب سے الگ موت و زیست کے معاملات سے بے نیاز مسلح پہ بیٹھے تسبیح پھیرتے رہتے۔ بی اماں پلنگ پہ بیٹھی کچھ سیٹی پروتی رہتی، اکا دکا بات امی سے یا شریفن سے۔ اب حیرت ان کی آنکھوں سے رخصت ہو چکی تھی، حیرت بھی اور خوف بھی۔ دوسری آنکھوں میں بھی اب نہ حیرت تھی نہ خوف، وبا کو جیسے ایک قائم و دائم حقیقت کے طور پر سب نے قبول کر لیا تھا۔ ہاں مگر ایک روز بی اماں صبح کو اس طور جاگیں کہ بدن ان کا کانپ رہا تھا۔ اسی عالم میں انہوں نے نماز پڑھی اور دیر تک سجدے میں پڑی رہیں۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو جھریوں بھرا چہرہ آنسوؤں میں تربتر تھا۔ پھر انہوں نے آنچل منہ پہ رکھ کر ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ ابا جان نے مسلح پہ بیٹھے بیٹھے غور سے بی اماں کو دیکھا، اٹھ کر قریب آئے۔ بی اماں کیا بات ہے؟ بیٹے امام کی سواری آئی تھی، رکیں پھر بولیں، ایسی روشنی جیسے گیس کا ہنڈا جل گیا ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ مجلس کرو۔ ابا جان نے تأمل کیا، پھر کہا، بی اماں آپ کو بشارت ہوئی ہے۔ بشارت کی خبر شریفن کی زبانی گھر گھر پہنچی۔ پھر اس گھر سے جس میں تالا نہیں پڑا تھا بیبیاں آئیں، مجلس ہوئی اور بہت رقت ہوئی۔ اے بی اماں آپ نے کچھ سنا؟ نحوست ماری بیماری ٹل گئی۔ ارے سچ کہ؟ ہاں بی اماں، ڈاکٹر جوشی نے بتایا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور بی اماں کی آنکھوں میں پھر آنسو منڈائے۔ جب سجدے سے انہوں نے سر اٹھایا تو جھریوں بھرا چہرہ پھر آنسوؤں میں تربتر تھا۔ بیلیاں جس طرح لدی پھندی گئی تھیں اسی طرح لدی پھندی واپس آئیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک نیا اکا چرخ چوں کرتا آتا اور ایک اور مقفل گھر کھل جاتا۔ مقفل مکان کھل رہے تھے اور گھر کے اندر کے چیتڑے گودڑے باہر ڈھیر لگا کر جلائے جا رہے تھے۔ اب شام تھی۔ دور وسنتی کے گھر کے آنگن سے دھات کے چھوٹے بڑے برتنوں کے کھنکھناہٹ صاف سنائی دے رہی تھی، اور مندر سے آتی گھنٹیوں کی آوازوں کے بیچ ایک مانوس آواز سنائی دی، ہے ری وسنتی سنجا ہو گئی، دیا بال دے۔ اور وسنتی اسی طور ننگے پیروں ڈوڑی پہ آئی، نئے دیوے میں نئی بتی ڈال کر جلائی، واپس جانے لگی تھی کہ سڑک پار کر کے وہ اس کے قریب گیا۔ وسنتی؟ وسنتی نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرائی۔ آ گئی تو؟ ہمبے۔ وہ اور قریب آ گیا، اس کی ننگی باہیں ہولے سے چھوتے ہوئے نرم میٹھے لہجے میں بولا، آ کھیلے۔ وسنتی ٹھٹکی، پھر ایک ساتھ بھڑکی، چل مسلے کے چھورے، اور بھاگ کر اندر چلی گئی۔ وسنتی سے جھڑکی کھا کر خوشی سے سرچار وہ واپس گھر گیا اور دیر تک اپنے پوروں میں مٹھاس گھلتی محسوس کرتا رہا۔ بے آباد گھر پھر سے آباد ہو گئے تھے اور چھوٹی بازاریوں میں پھر ویسی گہما گہمی تھی۔ پھر بھی جہاں تہاں کھانچے نظر آتے اور چہرے یہاں سے وہاں سے تک کم دکھائی دیتے۔ پنڈت ہردیال اپنے گھر کے چبوترے پہ اور مسا جی اپنی دکان کی مسند پہ کہاں دکھائی دیتے تھے، اور جگدیش کہاں تھا جو روز رات کو چرنجی کی بیٹھک میں جا کر ہارمونیم سیکھتا تھا۔ پنڈت ہردیال کے بیٹے سوہن کا گھٹا ہوا سر ہفتوں اعلان کرتا رہا کہ وہ باپ کے سوگ میں ہے، مگر پھر سوہن کے سر پہ بال آتے چلے گئے اور چھوٹی بزریا کے کھانچے بھرتے چلے گئے۔ پھر اتنے ہی لوگ جیسے کوئی کم نہیں ہوا ہے، اور ویسی ہی رونق جیسے یہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے۔ چرنجی کی بیٹھک میں پھر بھیڑ جمنے لگی تھی۔ آدھی آدھی رات تک ہارمونیم بجتا اور گانے کی آواز دور تک جاتی، رات بھر لیلا پڑی رہتی ہے یوں اپنے پہلو میں دبائے درد دل۔
درد دل بھی کیا کوئی معشوق ہے، جس کو دیکھو مبتدائے درد دل۔